بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، گزشتہ اگر 65 سال کی بات کریں تو 65 ایئرز میں امریکہ دو بہت بڑی ناکام جنگیں لڑ چکا ہے، اور دونوں 20 سال سے زیادہ عرصہ جو ہے وہ جنگ جاری رہی۔ پہلی جنگ جو سی ہے اس نے 1 نومبر 1955 میں ویتنام پہ اچانک حملہ کر کے کی، جس کا کوئی جواز نہیں تھا، اور وہاں پہ وہ 20 سال وہ جنگ لڑی گئی۔ امریکہ نے جتنا بھی ظلم جو ہے وہ ویتنام میں کر سکتا تھا کیا، اس نے وہاں کے معصوم لوگوں کو قتل و غارت کی، اور لیکن آخر لمبی جنگ ہونے کی وجہ سے انہوں نے یہ جنگ جیت لی، اور امریکہ کو وہ سبق دیا کہ امریکہ بہت عرصہ تک خاموشی اختیار کی، اور امریکہ کی کمر ٹوٹ چکی تھی۔ امریکہ کے 6.5 7 فٹ نوجوانوں کو 4 فٹ کی خواتین نے زیر کیا، اور ان کا وہ ظاہر کیا کہ امریکن خواب میں بھی ڈرتے تھے ان عورتوں کو یا ان بچوں کو دیکھ کے، جو حالت انہوں نے کی۔ انہوں نے گوریلا بار جنگ کی، اور ان کے بعد تمام اسلحہ اور ہزار جہازوں سے انہوں نے ویتنام کے اوپر چڑھائی کی اور گولہ باری کی، لیکن ایک دن پھر اس کے بعد وہ ناکام ہوئے۔ یہ ناکامی وجوہات یہ تھی کہ وہ ایک زیادتی کی جنگ لڑ رہا تھا، اور ویتنام کو بغیر کسی وجہ کے اس کے اوپر جنگ مسلط کی گئی، اور امریکہ نے جو اپنی طاقت تھی وہ استعمال کی، اور وہاں کے غریب لوگوں کو کچل کے رکھ دیا۔ اور یہ نہایت ہی تکلیف دہ بات تھی، اور دنیا کے اندر اس کی مثال نہیں ملتی تھی کہ ایک چھوٹے سے علاقے پر جس طریقے سے انہوں نے حملہ کیا، اور ان لوگوں کے اوپر ظلم کیا، ان کو انہوں نے ایسا کیا کہ پانی کے گرم ابلتے ہوئے کڑاؤں میں ڈال کے ان لوگوں کو ان کو ابالا ویتنامیوں کو، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ہار نہیں مانی اور ان کو وہاں سے بھگا دیا، اور امریکہ اپنی شکست تسلیم کر کے امریکہ کو ایک دن ویتنام کو چھوڑنا پڑا، اور اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا چھیڑنے کا، کیونکہ امریکہ کے اندر جب ان کی لاشیں آنی شروع ہو گئیں امریکن فوجیوں کی، تو امریکہ میں ایک واویلا مچ گیا۔ وہ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ ہماری انڈسٹری جو سی ہے وہ چل جائے گی، اور ہماری صنعت کو ترقی ملے گی، اور گولہ بارود ہمارا بنے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا، اور امریکہ کو آخر شکست فاش ہوئی، اور ویتنام جو ہے وہ کامیاب ہوا، اور اس کے بعد ویتنام نے آزادی کا سانس لیا۔ اس کے بعد امریکہ مختلف ملکوں میں جو کہتے ہیں چھیڑ خانی کرتا رہا، جسے ہم پنگا بھی کہتے ہیں، چھیڑ خانی کرتا رہا، اور اس کے بعد اس نے عراق اور جو بڑی جنگ لڑائی وہ عراق کی، اور اس کی لڑائی ایران کی لڑائی جو 8 سال چلتی رہی، اور جس میں لاکھوں لوگ جو سے ہیں جو مارے گئے دونوں طرف سے، اور امریکہ نے ایران کو کمزور کرنے کے لیے عراق کو بیوقوف بنایا۔ پھر یہ جنگ ختم ہوئی تو عراق کو خود تیش دلا کے کویت کے اوپر حملہ کروایا، اور جب کویت پہ حملہ ہو گیا اس نے کہا، اور اس کو پتا تھا کہ عراق کے پاس کچھ نہیں ہے، کویت کے پاس تو ہے ہی، وہ کویت وہ فوجی ملک ہی نہیں ہے کہ وہ لڑے، وہ تو ایک صنعتی ملک ہے، تیل پیدا کرتا ہے، اور اس کے علاوہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے۔ عراق نے اس کے اوپر چڑھائی کر دی، صدام حسین جیسے بیوقوف آدمی نے اس پہ حملہ کیا، اور پھر امریکہ کو موقع مل گیا، اس نے پوری دنیا کے مسلمانوں کو اکٹھا کیا کہ بلو جی اب خانہ کعبہ کے اوپر حملہ کر دے گا عراق۔ انہوں نے 100 لوگ تمام ملکوں سے اکٹھے کر کے وہاں بٹھا دیے، اور عراق امریکہ نے جو کرنا تھا وہ کر دیا، عراقی فوجیوں کا قیمہ بنا دیا، اتنا مارا ان کو، اتنا گولہ بارود مارا ان کو، جب جنہوں نے ہتھیار بھی ڈال دیے، 20,000 تو وہ فوجی تھے جو ہتھیار ڈال کے واپس جا رہے تھے، ان کو مار دیا گیا، یعنی کہ ظلم کی انتہا، جنہوں نے ہتھیار ڈالے ان کو مار دیا۔ پھر عراق کے پر انہوں نے باقاعدہ قبضہ کیا، وہاں پہ بھی ناکام ہو گئے، وہاں سے بھی نکلے، اور ابھی بھی وہاں کسی نہ کسی طریقے سے ان کا اثر ہے۔ عراق کے اندر امریکہ کو کوئی نہیں پوچھتا، امریکہ کا حال خراب ہے۔ پھر اس کے بعد 9/11 کا واقعہ ہوا، انہوں نے کہا جی ہم نے اس کو اسامہ بن لادن کو ہنستے ہوئے دیکھا ہے ایک ویڈیو میں، جب اس کو پتہ لگا تو ہنس رہے تھے، تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے جو ٹوئن ٹاور تھے امریکہ نیو یارک کے، ان کے اوپر حملہ کرایا، اور انہوں نے ایک منصوبہ بندی کی، پاکستان کو تیش دلایا، پاکستان کی بیسس کو استعمال کر کے افغانستان پہ حملہ کیا۔ 20 سال امریکہ افغانستان میں امن قائم کرتا رہا، لوگوں کی جانیں لیں، قتل و غارت کیا، سب کچھ کیا، اپنے لوگ بھی مروائے، پاکستان کا بھی 1 لاکھ کے قریب لوگ جو سے ہیں وہ شہید ہوئے،
ہلاکتیں ہوئی فوجیوں کی ہوئی سول کی ہوئی، آج تک پاکستان کے اندر بھی مکمل امن نہیں ہے۔ افغانستان کی بات کریں تو افغانستان سے امریکہ آخر تنگ آ کے نکلنا پڑا اسے، اپنا اسلحہ وہ جان کے چھوڑ کے جا رہا ہے امریکہ، اسے پتہ کہ طالبان کے پاس یہ اسلحہ آ جانا ہے، اور افغانستان کو سبق دینے کے لیے اس نے اسلحہ چھوڑا ہے۔ جو سرکاری فوجی ہیں وہ طالبان کو دیکھتے ہی ہتھیار ڈال دیتے ہیں، اور وہ اسلحہ جو ملینز آف ڈالر کا ہے وہ طالبان کے پاس آ جائے۔ طالبان نے اب اسی عوام کو مارنا ہے، پھر وہی عوام یاد کرے گی کہ امریکہ زیادہ بہتر تھا، طالبان ظالم ہے۔ تو یہ ساری صورتحال سامنے آئے گی۔ امریکہ کے متعلق ابھی طالبان کے بارے میں یہ ہے کہ افغانستان کی بات جو میں کر رہا ہوں کہ کہتے ہیں جی وہاں پہ کوئی بھی حکومت جو سی ہے لوگ حکومت نہیں کر سکتے، خیر ظاہر شاہ کی حکومت بھی رہی اور بھی ملکوں کی حکومت رہی، لیکن 135 سال سے یہ دیکھا جا رہا ہے، 35 سال 40 سال سے کہ کابل کے اندر امن نہیں ہوا، بہت سی حکومتیں آئیں اور وہ ناکام ہوئیں، اور کابل جو ہے خاص طور پہ کابل کے اندر یہ بات ہے کہ جیسے کہ وہ بدوایا ہوا ہے کہ اس وہاں پہ امن نہیں ہوگا۔ امن اس صورت میں نہیں ہوگا کہ وہاں ایسے ظلم ہوئے ہیں کابل میں جس کی مثال نہیں ملتی، اور ایک خدا کے بندے کو پہ ظلم ہوا، شہزادہ عبداللطیف کو صرف اس بنا میں مارا گیا، ان کو سنسار کیا گیا کہ انہوں نے اپنے آپ کو احمدی ہو گئے تھے۔ وہ حضرت مرزا صاحب کو انہوں نے تسلیم کیا، جس کی بنا کے اوپر ان کو شہید کر دیا گیا، جس کے اوپر حضرت مرزا صاحب نے یہ فرمایا کہ کابل تیری زمین پہ تم نے اتنا ظلم کیا، یہ خون رائے گا نہیں جائے گا، اور تیری زمین پہ کبھی امن نہیں ہوگا۔ اس کے بعد سے آج تک افغانستان میں امن نصیب نہیں ہوا۔ اللہ جانے کہ کب ان کی یہ معافی مانگتے ہیں اور کب ان کے اوپر جو سے خدا تعالیٰ کا رحم ہوتا ہے۔ جب تک یہ معافی نہیں مانگیں گے اللہ تعالیٰ سے، اس وقت تک رحم نہیں ہوگا۔ ابھی تو فی الحال کچھ نظر نہیں آتا، ابھی تو مزید ظلم کے بادل جو ان سے ہیں افغانستان کے سر پہ ہیں، اور افغانستان کب ٹھیک ہوگا یہ کوئی پتہ نہیں ہے، کیونکہ اب انڈیا کی کوشش ہے کہ وہ افغانستان میں گھسے اور کچھ نہ کچھ ایسا ظلم کرے جس کے بعد جو ان سے افغانستان کو وہ کنٹرول کر رہے۔ لیکن تو لگتا یہ ہے کہ اگر انڈیا کو ابھی سبق نہیں ملا امریکہ کا، اگر تو انڈیا داخل ہو گیا افغانستان میں تو جو جنگجو ہیں انہوں نے انڈیا میں جا کے بھی انڈینز کو مارنا ہے۔ یہ انڈینز کی غلط فہمی ہے کہ ان لوگوں کو یہ قابو کر لیں گے، وہ قابو آنے والے لوگ نہیں ہیں۔ انہوں نے جس طرح سے امریکہ سے جنگ لڑی ہے اس کی مثالیں کمی ملتی ہیں تاریخ میں۔ ناظرین، ہم کوشش کرتے رہیں گے کہ افغانستان اور کے بارے میں آپ کو خبر دیتے رہیں، کیونکہ افغانستان اس وقت سب سے ٹچی معاملہ ہے پورے خطے میں، اور افغانستان سے بڑی جنگ ہونے کا خطرہ ہے۔ افغانستان، ایران، سیریا، یہ تمام جو سے اس میں پاکستان بھی شامل ہے، ترکی بھی شامل ہے، یہ ایک بڑی جنگ کی طرف جا رہے ہیں، اور یورپ جو ہے ایک تماشا بنا رہا ہے، اور جو گراؤنڈ ہے وہ یہی خطے بنیں گے، اور چائنا بھی یہاں کھیلے گا، اور روس بھی یہاں کھیلے گا، امریکہ بھی یہاں کھیلے گا، اور ہمارے جو بیٹل گراؤنڈ بننا ہے یہ 5-6 ممالک ہیں جس کے اوپر خطرہ جو ہے وہ منڈلا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ رحم کرے اس خطے کے اوپر کہ یہ ظالم جو بڑی طاقتیں ہیں یہ کیا کھیل کھیلتی ہیں، آگے آپ دیکھیے گا انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو گائے بغار اطلاع کرتے رہیں گے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے گا۔ ناظرین، ہمارے پروگرام پسند آئیں ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہمارا پیغام جو ہے ہر گھر تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ الناصر۔